آج کل جس انسان کو دیکھو وہ انسان ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے مرض میں مبتلا ہے۔ اگر بڑوں کی بات کی جائے تو ان کی تو انگزائٹی کی سمجھ آتی ہے، ان کے ڈپریشن کی سمجھ آتی ہے، ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، لیکن بچوں میں جو انگزائٹی اور ڈپریشن پائی جاتی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں نے جو اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کی، اس ریسرچ کے مطابق سب سے جو مین ایشو میں نے اس میں ڈھونڈا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا مین ایشو ہے اس وقت بچوں میں انگزائٹی ڈپریشن پایا جانا، آپ اسکول کی تعلیم دیکھ لیں، یونیورسٹیز کی تعلیم دیکھ لیں، کسی قسم کی کوئی بھی اسٹڈی ہے، اس کے علاوہ آپ نیوز دیکھ لیں، پروڈکٹ کی مشہوری کو دیکھ لیں، جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر جتنی ویڈیوز بن رہی ہیں وہ دیکھ لیں، ہر چیز صرف ایک چیز کو پروموٹ کر رہی ہے، اس چیز کا نام ہے اپنی باڈی کی تسکین کے لیے کون سے اور کہاں سے پروڈکٹ دستیاب ہیں، ملیں گے۔ مطلب یہ کہ اس جسم کو جو چیزیں آرام دہ ہمیں لگتی ہیں، اس جسم کو ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جسم تو ایک کنٹینر ہے، یہ جسم تو ایک گھر ہے، یہ جسم انسان کی اصلیت نہیں ہے۔ انسان تو اس کے اندر رہتا ہے جس کو ہم روح بولتے ہیں۔ تو جو روح ہے اس کو کیونکہ اس کی غذا نہیں مل رہی، جو اس کی غذا تو روحانیت ہے، اس کی غذا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، لیکن کیونکہ یہ روح کی جو غذا ہے وہ اس کو مل نہیں رہی، اور ہر انسان صرف باڈی کی غذا جو ہے اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے، یہ سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ انسان آج ڈپریشن میں اور انگزائٹی میں۔ تو جب ایک انسان جو ڈپریشن میں انگزائٹی میں ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے نکلے، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں، لیکن انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آزمائشیں دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنے انعامات کی بارش کی۔ اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد انسان کا مکمل ہو۔ دیکھیں یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو انسان کے دل میں فحاشی رہ سکتی ہے، یا انسان کے دل کے اندر ایمان رہ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے، اگر اللہ کے اوپر آپ کا یقین اور اعتقاد مضبوط ہو جائے گا تو تب یہ فحاشی نکل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دل کو، اپنے اس جسم کو تعظیم و آرائش میں مصروف کر لیا، صرف اس جسمانی خواہشات کو پورا کرنے میں اگر آپ لگ گئے، فحاشی کی طرف لگ گئے، تو پھر دل میں جو پکا ایمان ہونا چاہیے، جو مضبوط ایمان ہونا چاہیے، جو آپ کی آزمائش میں، آپ کے دکھوں میں کام آنا ہے، وہ پھر نکل جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اس کو ساؤنڈ ہارٹ بھی چاہیے اور اس کو ساؤنڈ مائنڈ بھی چاہیے۔ پہلی منزل ہے انسان کے مائنڈ کا پرسکون ہونا۔ اور مائنڈ پرسکون کیسے ہوگا؟ میں نے کہیں پر پڑھا تھا، بڑا زبردست اور انٹرسٹنگ جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی اپنی سوچیں دشمن سے زیادہ آپ کا نقصان کرتی ہیں۔ دیکھیے کہ انسان کسی بھی معاملے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، چاہے بزنس کا معاملہ ہے، چاہے دین کا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں جب انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی فلسفی، اس کو اپنی آئیڈیالوجی چینج کرنا، اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کی سوچ ہی مثبت نہیں ہے، اگر اس کی سوچ میں 24/7 فحاشی گھس گئی ہوئی ہے، اس کی سوچ میں ایڈز ہیں، اس کی سوچ میں وہ کوئی 5-10 پاؤنڈ کی گولیاں ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ 20-30 پاؤنڈ کا کوئی کورس خرید کر کامیاب ہو جائے گا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بری راہ اختیار کر لی ہے، تو پھر انسان کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟